معاشرہ، اس میں انسان اس طرح کی اپنی غذا وغیرہ رکھے کہ وہ رمضان میں روزے رکھ سکے اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب محض بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور جتنے عرصے ہم بھوکے اور پیاسے رہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ شریعت بھی ہم سے یہی چاہتی ہے۔ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم احکام الہی کے اوپر عمل کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ چنانچہ جیسے طعام اور شراب ہے، یعنی کھانا پینا عام صورتحال ہے، تو اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل پسند چیز ہے اس کو کھا لیا، ضرور کھائیں، لیکن اگر اس میں نیت یہ شامل کر لیں کہ اس میں جو مجھے قوت حاصل ہوگی، جو مجھے توانائی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے میں نماز زیادہ بہتر طور پہ پڑھ پاؤں گا، دعا زیادہ بہتر طور پہ کر پاؤں گا، نماز تہجد کے لیے اٹھ پاؤں گا، اس میں کسل مندی مجھے نہیں ہوگی، تو پھر یہی کھانا پینا انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ غذا کی غذا ہوتی ہے اور عبادت کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے تیاری کرنا رمضان کی، شہر رمضان کی، ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرنا گویا یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک پسندیدہ فعل ہے جس کو اللہ نے، اس کے رسول نے اور اسی صورت سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس کی تائید فرمائی ہے، اس کے اوپر زور دیا ہے۔ اب یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے کہ اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، تو بڑی ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے جسے عموماً دوسرے درجے پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پہلے درجے پہ بیان کریں گے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن مجید کے میں اگر دیکھیں تو اس کا پہلا حوالہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا پہلا حوالہ بنیادی طور کے اوپر قرآن اور ہدایت ہے۔ وہ جو فرضیت روزہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس میں روزے کی فرضیت تو بیان کی گئی ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ کو روزہ کب رکھنا ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا ہے۔ وہ اگلی آیات میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ، شہر رمضان جو ہے، اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی، اس کا تعارف اس طرح سے کروایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، قرآن مجید نازل ہوا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر شہر رمضان کا جو تعارف ہے وہ نزول قرآن سے اس لیے کیا گیا کہ روزہ تو قرآن مجید کے احکام کا ایک جز ہے، روزہ قرآن مجید کے احکام کا ایک جز ہے، جیسے نماز ایک جز ہے، جیسے زکوٰۃ ایک جز ہے، جیسے حج ایک جز ہے، اسی صورت سے روزہ رکھنا
اور روزے کی فرضیت، یہ بھی بنیادی طور کے اوپر قرآن کا اور ہدایت کا ایک جز ہے۔ تو جز سے کل کو پہچانوانے کے بجائے قرآن مجید سب سے پہلے جو تعارف کرواتا ہے اس شہر کا، اس مہینے کا، ماہ مبارک کا، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ عام حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک جو ہے وہ روزے سے مخصوص ہے۔ روزے تو ہر مہینے کے لیے ایام 20 کے روزے، 3 روزے ہر مہینے کے لیے مستحب قرار دیے، شعبان کے بھی ہیں، رجب کے بھی ہیں، محرم سے لے کر اور آخر تک وہ 3 روزے ہیں کہ جنہیں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے فرمودات معصومین علیہ السلام نے کہ اس سے صحت، تقویٰ اور ورع اور اجتہاد فی الدین ساری چیزیں جو ہیں وہ متحقق ہوتی ہیں اور آگے چلتی ہیں۔ تو رمضان مبارک میں روزہ بنیادی طور پہ ایک ثانوی چیز ہے، اور قرآن مجید کا نازل ہونا اور اس کا ہدایت ہونا اور اس سے ہدایت پانا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو شخص قرآن کو مانتا ہوگا، جو شخص قرآن مجید پر ایمان رکھے گا، جو شخص قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائے گا، وہی اس بات کی اہمیت سے بھی آگاہ ہوگا کہ جو احکام اس میں دیے گئے ہیں، جو اس میں نصیحتیں کی گئی ہیں، وہ کس قدر اہم ہیں اور ہمیں کس طرح سے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے بارے میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات کو علم ہوگا اس کا کہ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب کے طور پر، اور اس کے بعد کوئی کتاب کسی بھی صورت میں آنے والی نہیں۔ یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ لفظ استعمال ہوئی، یہ ترکیب استعمال ہوئی مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو انہیں دیا گیا تھا، کتابیں دی گئی تھیں، ان کی تصدیق کرنے والے، یعنی تورات کی، زبور کی، انجیل کی، تینوں کتابوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، تو ان سب کی قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ محیمن علیہم، اور ان کے اوپر نگہبان بھی۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، انجیل بھی، زبور بھی، اور یہ قرآن مجید بھی، تو پھر قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے کہ جس کو محیمن علیہم کہا گیا کہ ان سب کے اوپر نگران ہے ان کتابوں کی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ مصدقا لما بین یدیہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کنٹینٹس کی نہیں کہ جو اس وقت بائبل کا یا دیگر کتابیں منسوب ہیں انبیاء علیہ السلام سے، جن کو ہم لوگ ایپیگرافا اور سوڈو ایپیگرافا وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس آیہ مبارکہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی، اور غیر مسلموں کو بھی، خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات کو اس بات کی تنبیہ کر دی جائے کہ تورات کے نام سے ایک کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی تھی، زبور کے نام سے ایک کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی، انجیل کے نام سے ایک کتاب الہامی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل کی تھی۔
لیکن انفارچونیٹلی اس وقت وہ ساری کی ساری کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، نہ ان کا ٹیکسٹ آتھینٹک وہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو اپنے لیے مہیمن کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں ماہ مبارک میں ان کتاب نازل ہوئی وہ مہیمن ان کتابوں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کے جن کنٹینٹس کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اس کو ماننا واجب ہے، اور من حیث المجموع آن دا ہول یہ ماننا واجب ہے کہ یہ کتابیں اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کے سے منسوب نعوذ باللہ فحش قصے لکھے ہوئے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جن کی طرف جو ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، تو قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ان کے جو باطل عقائد ہیں، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ یہود نے عزیر کو، حضرت عزرا کو جن کی کتاب بائبل میں موجود ہے، ان کو خدا کا بیٹا مانا، اور مسیح حضرات نے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کو خدا کا بیٹا مانا، تو اس نظریے کی تردید کی گئی۔ اس طرح سے اس نظریے کی تردید کی گئی کہ بھئی یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور اعمال ان پہ سے معاف ہو گئے۔ جیسے ہم میں سے بھی بعض کا عقیدہ یہ ہے، ہم سنتے ہیں لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑا ہوا ہے، تو اب ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بغیر عمل کے بخشے جائیں گے۔ اس نظریے کو قرآن مجید مکمل طور کے اوپر رد کر۔ تو مصدقا لما بین یدیہ کے معنی یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، لیکن اس میں جو انٹرپولیشن کر دی گئی، اس میں جو ترامیم کر دی گئی، مواد باہر سے ملا کے ڈال دیا گیا، یا اس میں جو اصل کتاب تھی اس میں سے چیزیں نکال دی گئی، تو قرآن مجید مہیمن علیہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے ان سب کے اوپر نگران ہے، وہ بتانے والا ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ چنانچہ نام معصومین علیہ السلام نے جہاں اس بات کا ذکر کیا، آپ کو بتایا گیا، آپ سے پوچھا گیا ائمہ سے کہ یہ فرمائیں کہ جو ہم سے قبل کے شرائع ہیں، ہم سے قبل کی شریعتیں ہیں پہلے کی، ان کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ماننا ضروری ہے کہ شرائع نازل ہوئے تھے، لیکن جس چیز کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے صرف وہی چیز لی جائے گی، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جس کی تصدیق کرتا ہے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ تو اس طرح سے نزول قرآن صرف گویا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیمی ریلیجن میں اور دیگر مذاہب میں جو مختلف لوگ ہیں اس کے فالوورز، ان کو بھی دعوت ہے کہ آؤ اس کو پڑھو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے اعمال کو اس کی روشنی میں ٹھیک کرو، درست کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی، تو یہاں دو دفعے یہ لفظ ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہدی للناس سے یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن مجید صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت، بلکہ للناس کہا گیا۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، سب کے لیے قرآن مجید باعث ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والا زمانہ، ہم سے پچھلا زمانہ جو ہے، اس میں جو لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول تھا وہ علم کم ہونے کی وجہ سے کم تھا۔ اب آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، اس کے
ساتھ ساتھ آج نئے نئے گیجٹس ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، ورلڈ سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں. جو پرابلم فون میں یا کمپیوٹر میں یا اور کسی اس میں آتا ہے تو ہمارے بچے اس سے زیادہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو فکس کر کے اور اس کا علاج کر سکتے ہیں. اسی صورت سے ان کو انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ان کے صفحات کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے اگر وہ لینا چاہیں، اور اگر وہ فضولیات اور بیہودہ باتوں میں لگنا چاہیں تو وہ بھی ساری چیزیں. ہدی للناس جو کہا گیا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا خدا مقامی نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم. جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی رحم کرتا ہے، جو اسے نہیں مانتا اس کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، جو گرجے میں اس کو پکارتا ہے اس پہ بھی رحم کرتا ہے، جو اس کو مندر میں پکارتا ہے اس پہ بھی رحم کرتا ہے، جو اسے مسجد میں پکارتا ہے اس پہ بھی رحم کرتا ہے، جو اس کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، ایتھیسٹ ہے کہ خدا کو مانتے ہی نہیں، رچرڈ ڈاکنس جیسے لوگ جنہوں نے گاڈ ڈیلیوژن کتاب لکھی ہے، اور اس طرح سے بے شمار لوگ ان کے نام ہم لے سکتے ہیں، تو ان سب کے اوپر وہ رحم کرنے والا ہے. تو اسے مانو یا نہ مانو وہ رب العالمین ہے. اسی صورت سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین. پوری کائنات میں تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت ہے. صرف مسلمانوں کے لیے ان کی ہدایت نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ان کی ہدایت ہے، جو گزر چکے اور جو آئندہ آنے والے یا جو ہمارے وقت میں موجود ہیں، ان سب کو کے لیے وہ باعث رحمت اور باعث ہدایت ہے. اسی صورت سے قرآن مجید بھی ایک یونیورسل بک ہے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ اسے ایک گائیڈ بک کے طور کے اوپر، ایک ویڈمیکم کے طور کے اوپر اسے اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اسے انتظام بنائیں، اسے پڑھتے رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش. یہاں پہ بعض حضرات سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن، وہ پوچھتی ہے کہ یہ پڑھتے رہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس کی محض عربی میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہتر ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے اور دیکھ کے پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھیں، اس کو حل کریں. جی بالکل، یہ دوسری صورت بہت زیادہ اہم ہے، لیکن پہلی صورت جو ہے صرف تلاوت کرنا وہ بھی کم اہم نہیں. ہم نے کچھ دیر پہلے یہ بات عرض کی کہ گزشتہ جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، وہ آج اپنی اصل لینگویج میں، اپنی اصل شکل میں، اپنے اس میں موجود نہیں ہے. اور جب موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹیکسٹ جو ہے ان کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں رہا. اصل جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی یا حضرت داؤد علیہ السلام پہ یا حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اس کا کہیں پتہ نہیں ہے. جو ٹیکسٹ دریافت ہوئے ہیں جیسے قمران ٹرائب، قمران اسکرولز جو کہلاتے ہیں، ڈیڈ سی اسکرولز، اور دوسرے ناگندانی لائبریری میں اور دیگر اس میں، تو وہ ان کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ یہ ہیبری میں ہے، ہیبری عربک میں کچھ ٹیکسٹ، کچھ جو ہے کوپٹک لینگویج میں ہے، کچھ قسم میں. ان کو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بالکل یہ وہی ہے، وہی ٹیکسٹ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت ہارون علیہ السلام پر یا حضرت داؤد علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر نازل ہوا. قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے
اس کے پڑھتے رہنے سے اس کا ٹیکسٹ محفوظ، اور یہ تو اب نئی نئی چیزیں نکل آئیں کہ اس کے کیسٹس بن گئے، اس کی سی ڈیز بن گئی، اس کے پروگرامز جو ہیں وہ سافٹ ویئرز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے، نیٹ کے اوپر سینکڑوں طرح کے خطوں میں موجود ہے، کیلیگرافی میں ہر طرح کی، اور ہزاروں ٹرانسلیشنز موجود ہیں، تقریباً دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں اس کا ٹرانسلیشن موجود نہ، اور جس میں اس کی تفسیر نہ لکھی گئی ہو، حاشیے نہ لکھے گئے ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہمارے زمانے کے ہیں، گزشتہ 30 سال 20 سال 25 سال میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی، اور اب قرآن مجید ان سب شکلوں میں اس طرح سے محفوظ ہے کہ اس کے کوئی زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ پہلے تبدیل ہوا تھا کیونکہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، اسے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے تھے، زبانی حافظ ہوا کرتے تھے، حافظ ہیں اس وقت، اور آئندہ بھی حفاظ نہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ اس کا کوئی حرف، کوئی زیر زبر جو ہے اس کی تبدیل نہیں ہو، ورنہ قیامت تک تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب ایک بات کہ یہاں اور ہم تھوڑا سا جواب دیتے چلے، کچھ کلیئر کرتے چلے، جب آپ امریکہ جیسے ملک میں اور اس میں جب آپ اپنی ریجنل لائبریریز میں جاتے ہیں یا بک شاپس پہ جاتے ہیں، بک ملین میں چلے گئے یا بارنس اینڈ نوبلس میں چلے گئے، جہاں سے ہم نے ہزاروں کتابیں خریدی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل کے نئے نئے ٹرانسلیشنس جو ہیں وہ موجود ہیں، کنگ جیمز ورژن سے پہلے کے بھی اور کنگ جیمز ورژن سے بعد کے بھی سیکڑوں موجود ہیں، ریڈ لینئر بائبل اور یہ بائبل اور وہ بائبل، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کے اگر آپ ٹرانسلیشنس کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو 100 کی تعداد میں تو ملے گی، انگلش تراجم کی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں برادران عزیز فرق یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اصل الفاظ جو بائبل میں استعمال ہوئے تھے، جو نازل ہوئے تھے موسیٰ پہ اور دیگر پہ، وہ کیا ہیں، اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کے مطابق صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے پاس کوئی سورس ایسا موجود نہیں، کیونکہ جو ہیبریو ٹیکسٹ اور ہیبریو اریمک ٹیکسٹ میزورائٹ کا وہ سب کچھ موجود ہے، اس کے بارے میں کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بہن ہی وہی ہے جو انبیاء پر نازل ہوا تھا۔ لہٰذا کوئی ٹرانسلیشن بائبل کی اتنی کریکٹ آ جائے کہ جو اویلیبل ٹیکسٹ ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہو، تو بھی ہم اسے کلام الہی نہیں کہہ سکتے، جبکہ قرآن مجید کے اردو اور انگلش اور دیگر زبانوں میں جو تراجم ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر بڑی آسانی سے ایک عربی داں شخص، ایک شخص جس کی ٹریننگ جو ہے وہ مدارس میں ہوئی، جو عربی کو اچھی طرح جانتا ہے، اور صرف عربی کو ہی اچھی طرح نہیں جانتا بلکہ قرآن مجید کی عربی کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے پتہ کر سکتا ہے، 6-7 تراجم سامنے آ گئے اس کے، ان میں سے کون سا عربی سے زیادہ قریب ہے، عربی زبان سے کون سا ٹرانسلیشن زیادہ ہو، چاہے وہ انگلش کی بات ہو اور چاہے اردو کی بات ہو یا کسی دوسری زبان کی، کیونکہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہے۔ تو ہدن للناس یہ لوگوں کے لیے بطور ہدایت نازل کیا گیا ہے، بینات من الہدا، یہ جو دوبارہ ہدایت کی بات ہے کہ وہ بینات من الہدا، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ کیوں ریپیٹ کیا گیا؟ یہ ریپیٹ اس لیے کیا گیا کہ جیسا ہم نے ابھی بیک گراؤنڈ اسی لیے بیان کیا دیگر کتابوں کا کہ اس میں حق اور باطل دونوں مکس، اس میں حق اور باطل دونوں مکس، کچھ حصہ ہے جو واقعی نازل شدہ ہے جس کے قرآن تصدیق کرتا ہے،
بڑا حصہ وہ ہے کہ جس کے قرآن تصدیق نہیں کرتا اور وہ نازل شدہ نہیں ہے، اور وہ ہمارے پاس اصل لینگویج اور اصل زبان اصل وہی جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نہیں۔ بینات من الہدا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہدایت ہے وہ اتنی روشن ہے کہ ہر زمانے میں وہ روشن رہے گی۔ اور بائبل کے بھی وہ حصے جو ویگ ہیں، جو ریموٹ اس میں سینس میں چلے گئے، جن میں انٹرپولیشن ہو گئی، جو واضح نہیں ہے کیونکہ ان میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ انسان کا لکھا ہوا بہت کچھ ہے، جس سے قرآن مجید کہتا ہے کہ یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس قرآن کی تصدیق فرمائی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں بین دفتیں، دو دفتیوں کے درمیان، دو کورز کے درمیان موجود۔ تو رمضان مبارک کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے، اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں بہت کچھ یہ وارد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے اوپر فکر کرنا، درس کی محفلیں منعقد کرنا کہ جس میں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، یہ چیزیں بڑی ضرورت ہے اس کی، اور اس کے اوپر زور دیا گیا۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے والفرقان، اور یہ فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں عربی زبان میں حق و باطل کو میں تمیز کرنے والا، بتانے والا کہ اس میں یہ حق ہے اور جو تم کر رہے ہو تمہارے عقائد میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی بتاتے وقت یہ کہا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر آپ غور کریں تو یہ آیہ مبارکہ رمضان اور اس کی اہمیت اور اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، اللہ عز و جل کی آیات کو ان پر تلاوت کرنا، یہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو پڑھنا، ریڈ آؤٹ کرنا، بتانا ہے اور اس کا محفوظ ہے۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اس کا ترجمہ غلط طور کے اوپر تزکیہ نفس کیا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اور روحانیت کے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وَيُزَكِّي أَنفُسَهُمْ، کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو شخصیت انسانی کو داغدار کرتی ہیں، ان کو دور کرتے ہیں، چاہے وہ عقائد کی صورت میں ہو، چاہے وہ اعمال کی صورت میں ہو، چاہے اخلاقیات میں آتی ہوں، ان سب کا تزکیہ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو انہیں سمجھاتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کے یہ معنی ہے، اس آیت کا وہ ہمیں اس کنٹیکسٹ میں لینا چاہیے، یہ ہمیں یوں سمجھنا ہے، اس طرح سے یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو وزڈم اس میں چھپی ہوئی ہے، جو دین میں وزڈم ہے، دین کوئی نامعقول چیز نعوذ باللہ نہیں ہے کہ جس میں جو چیز چاہے داخل کر دی جائے، چاہے اس کی تائید قرآن مجید سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کرتی ہے، بلکہ اس نے ایک پیمانہ ہمیں دیا کہ اس کے مطابق ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے۔
یہی چیز ہے کہ جس کو ایک کمپریہنسو وے میں یہ بتایا گیا کہ جو رمضان کا ایک جز ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں جس حالت میں بھی اب اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کی تھیولوجی اور ان کے کینن لا کے مطابق ہم کے اس میں یہ تھا کہ روزہ رکھا جاتا تھا جو جب کوئی بڑا ایونٹ ایسا ہوتا تھا جس میں تباہی اور بربادی اور یہ چیزیں آتی تھیں تو اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہود میں 4 روزے ہیں، اور عیسائیوں میں لینٹ کا پیریڈ ہے جس میں 40 روزے جو ہیں وہ قرار دیے، لیکن وہ خاصا ڈھیلا ڈھالا روزہ ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چرچ کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں دیکھے کہ جس برائی کا غلبہ ہے اس کا روزہ رکھنے کی اس سے منع کیا جائے، اس پورے 40 روز ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تو اس سے وہ پھر برائی گویا ان کے خیال میں نکل جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے کردار سے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس میں سیام کا لفظ آیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب۔ سیام عربی زبان میں ایک ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کی سواری ہوا کرتی ہے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ کتنا اہم اور مضبوط چیز ہے۔ سیام ایک ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو جا رہا ہو، کہیں سفر پہ جا رہا ہو، جہاد میں جا رہا ہو، اور سامنے سے کتنی ہی اس کی ریزسٹنس ہو، مزاحمت ہو، وہ اس کے درمیان کھڑا رہتا ہے۔ عرب میں جب صحرا کراس کرتے تھے، صحرائی علاقہ تھا اور کرتے تھے، تو اس دوران کیا ہوتا تھا کہ ریت کے اور ریت کے طوفان آتے تھے، ریت کے طوفان چلتے تھے، گھوڑے بھدک جاتے تھے اور پڑتے تھے، سوار کو گرا دیتے تھے، ان کی آنکھوں میں ریت چلی جاتی تھی۔ لیکن سائم ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو لجام سے قابو میں بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خود اتنا ثابت قدم ہو کہ کسی قسم کی بھی ریزسٹنس آئے، کلیمٹیز آئے، کچھ بھی ہو، وہ آگے بڑھتا رہے یا کم از کم اپنی جگہ کے اوپر کھڑا۔ لہٰذا ہم جنگوں میں دیکھتے ہیں کہ بوڑھے تھے کہ ان کے زخم لگتے رہے، اور تھا ہی یہ سلسلہ کہ کرتے یہ تھے کہ گھوڑے کے پیر کاٹ دیتے تھے یا اس کو اتنی تیر مارتے تھے کہ سوار اس پہ نہیں رہے گا، جب نہیں رہے گا گھوڑے پہ سوار تو اس سے لڑنا آسان ہوگا۔ تو یہ کہا گیا کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تمہارے گزشتہ اس پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم میں ریزسٹنس پار جو ہے وہ پیدا ہو، اور ایسی کہ تم دین پر قائم رہو، اور اس کے بدلے مقابل تم پہ کسی بھی قسم کی پریشانیاں آئیں، کسی قسم کی ریزسٹنس آئے تو اس کو تم فیس کرو اور اس کے کھڑے ہو۔ لعلکم تتقون، امید یہ ہے، رجا یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ اس کے بس 2 پہلوؤں کے اوپر بات کر کے اور وقت ختم ہو رہا ہے، تمام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تقوی کا ایک سلبی پہلو ہے، ایک ایجابی پہلو ہے۔ یہ ذرا شاید مشکل لفظ ہوں عوام کے لیے، تو وضاحت کے لیے ایجابی پہلو کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کے اوپر عمل کرنا، یہ ایجابی پہلو۔ اور سلبی پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، یہاں تک کہ جو مکروہات ہیں ان سب کو بھی ترک کر دینا، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ اس کا مادہ واو قاف الف ہے، جس کے معنی بچانے کی، اسی سے وقایا ہے، وہ ڈھال جسے وار کو روکا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص رجب سے روزے رکھتا ہو، لیکن جب اس کے کردار کو دیکھو گے کہ رجب میں بھی روزے رکھے، رمضان میں بھی رکھے، شعبان میں بھی رکھے، لیکن اس کے کردار میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، ذرا سا بھی
اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، بہتر انسان نہیں بنے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں بیکار ہے، کیونکہ جو کہنا چاہیے ایم ہے، جو گول ہے وہ اچیو ہی نہیں کیا۔ جب گول اچیو نہیں کیا تو گویا اس راہ میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں۔ یہ چیز ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ آیا پوچھنے کے لیے کہ میں نے سخت گرمی میں افریقہ میں روزے رکھے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں فرزند رسول کہ میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم اپنے تقوی پہ نظر کرو، اگر تمہارے تقوی میں اضافہ ہوا ہے تو سمجھ لو تمہارے روزے قبول ہوئے، اور اگر تقوی میں اضافہ نہیں ہوا تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزے قبول ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جناب محسن نقوی صاحب، گزارش کریں گے جزاک اللہ جناب سلیم زینی صاحب سے زیارت متوجہ زیارت انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے شب جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الا فنائها ومن الآخرة الا بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ زیارت وارثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ ووتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ واتباعک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي یا ابا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، لم تنجدک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مظلمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الذکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعالم الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبعابکم موقن بشرائع دین وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم و ابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک
ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زیارت شہدائے کربلا علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ذق الناس الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم امی تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم فزتم فوزا عظیما ویا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایھا الابن الصالح المطیع للہ ولرسول. اشہد انک قد جہدت ونصرت وصبرت اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحق بدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وزوار بالیوم الجزا. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا المدفون بارض طور. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا والتحیۃ علی الثناء. السلام علیکم وعلی آبائک الصبحۃ ابنائک الاربعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنہ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قاطع البرہان. السلام علیکم یا امام زماننا. ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم وَلِقَدْوَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. ما صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم